عزیزان محترم اور سامعین گرامی، میرے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ آج یکم شوال المکرم ہے۔ اس پر مسرت موقع پر میں تمام عالم اسلام، محبان اہل بیت اور بالاخص شیعان حیدر کرار کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی عبادات مناجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایسے ہی کسی عید کے موقع پر امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وَقُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عید۔ مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ اصل میں عید فقط ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے کو اللہ نے قبول کیا ہو، وَشَكَرَ قِيَامَهُ، اور اس کے قیام اور اس کی نماز کی قدردانی کی ہو، وَقُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عید، اور ہر وہ دن جس دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ دن عید کا دن ہے۔ مولائے متقیان کے اس فرمان کو اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو پہلی نگاہ میں امیر علیہ السلام کے اس بیان سے 2 3 4 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ۔ اس جملے کو دیکھیں کہ اگر کسی شخص نے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے نہ ہوں بغیر کسی شرعی عذر کے، نماز اور قیام کیا تک نہ ہو، رحمت اور برکت کے سفرے سے ایک حصہ بھی حاصل نہ کیا ہو، اپنے گناہ معاف نہ کروائے ہوں، تو اگرچہ پوری دنیا عید منا رہی ہو لیکن حقیقت میں اس کے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ عید تو اس کے لیے ہے جس کے گناہ معاف کیے جائیں، عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو جائیں، عید تو اس کے لیے ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفرہ رحمت و برکت سے اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہو، تو عید اس کے لیے ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات جو مولا کا یہ دوسرا جملہ ہے کہ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عید، ہر وہ دن جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ دن عید کا ہے۔ اس جملے سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے 29 یا 30 دن اللہ کے حکم سے شیطان غل و زنجیر میں بندھا ہوا تھا، اب رمضان کے بعد وہ کھلا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفس بھی شیطان کی آواز میں ہم آواز ہو کر اللہ کی نافرمانی کرے، اور ہم بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو یاد رکھیے گا اگرچہ عید الفطر کا دن کیوں نہ ہو، یکم شوال کیوں نہ ہو، لیکن اگر عید کے دن بھی اللہ کی نافرمانی ہونے لگے، اللہ کی معصیت ہونے لگے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہونے لگے، تو وہ عید کا دن ہمارے لیے نہیں قرار پائے گا۔ اور تیسری بات جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ فقط ایک دن کیوں، فقط یکم شوال کیوں، تم سال کے ہر ایک دن کو اللہ کی نافرمانی نہ کر کے اپنے لیے عید قرار دے سکتے ہو۔ یعنی اگر تم چاہو تو تمہارے سال کا ہر دن عید ہو سکتا ہے، صرف کام یہ ہے کہ اس دن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی معصیت نہیں کرنی۔ تو دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کے پرمسرت موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطیات و گناہوں کو اور کمزوریوں اور لغزشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور ہمیں عید اس انداز سے منانے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز سے منانے کا ائمہ اطہار علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اور ہر اس نافرمانی اور معصیت سے محفوظ فرمائے جس نافرمانی اور معصیت سے بچنے کا محمد و آل محمد نے حکم دے رکھا ہے۔ والسلام علیکم یا علی مدد۔